الرحیم پارہ نمبر 26 پارے کا نام ہے حامیم اور سورہ ہے الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات۔ یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور کچھ ان دونوں میں ہے حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھ کو یہ دکھا دو کہ کون سی چیز زمین کی انہوں نے پیدا کی ہے یا ان کی آسمانوں میں کوئی شرکت ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب تو لاؤ جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی منقول انبیاء کا ہو، یعنی کوئی قول اللہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہو جو چلا آتا رہا ہو، اگر تم سچے ہو۔ اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہ کرے اور ان کو پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، ان کی پوجا سے انکار کریں گے۔ یعنی قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے روز جب ہوں گے جمع تو جن لوگوں کی یہ دنیا میں پوجا کرتے تھے وہ ان کی پوجا سے انکار کریں گے۔ آیت نمبر 7۔ جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سری جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے از خود بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے اگر میں نے اس کو خود بنا لیا ہے تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں کرتے ہو۔ وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 9۔ آپ کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں آیا ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی میں اسی کو فالو کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ورڈ وحی کو آیت نمبر 9 میں یوہا اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتا ہو یہ وحی کی بات ہو رہی ہے، اور اتبعو کو ہائی لائٹ کر لیجئے یعنی فالو کرنا، اتباع کرنا۔ آیت نمبر 10۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے اور وہ ایمان لے آیا اور تم نے کفر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 11۔ اور کافر مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہل نہ کرتے اس دین کی طرف۔ جب ان کو اس قرآن سے ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ آیت میں جو ہے ورڈ قرآن نہیں ہے 11 آیت میں، لیکن ہاذا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب ان کی طرف ہدایت آئی تو یعنی قرآن پاک سے جو ہدایت ہوئی۔ آیت نمبر 12۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ موسیٰ کی کتاب کی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 14۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 15۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ تھرڈ ٹائم آیا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، 2 دفعہ پہلے آ چکا ہے اور اب یہ تھرڈ ٹائم ہے۔ اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں تاکہ یہ جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی آیتیں ہیں ان کو آپ نمبرز ڈال سکیں گے۔
آیت 15، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف سے اس کو جنا، اس کا پیٹ میں رہنا، دودھ کا چھڑانا 30 ماہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق بخش کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائیں، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقوی دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ آیت 15 جو ہے وہ پوری کی پوری آپ بریکٹ کر لیجئے اور اس کو پھر دوبارہ پڑھیے گا، سنیے گا ریکارڈنگ میں۔ آیت نمبر 16، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے کہ یہ جنت والوں میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، یہ دوسری دفعہ آیا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، ہے کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، یعنی اب برے سلوک کرنے والوں کا بتا رہے، اور حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے، وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہیں کہ تیرے لیے خرابی ہو، ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب ان پہلے تو اللہ نے حکم دیا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، اس کے بعد بتایا کہ جو لوگ اپنے والدین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس طرح سے جواب دیتے ہیں، وہ ان کا اور ایسا کہتے ہیں۔ تو آیت نمبر 18، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، جو ان سے پہلے جن اور انسان گزرے ہیں، بلا شبہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھیے بات اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر آیت نمبر 18 میں کہا کہ جن اور انسان، یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیجئے آیت نمبر 18 میں جن اور انسان دونوں کی بات کی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو معاملات انسانوں میں ہوتے ہیں والدین اور اولاد کے، وہ جن میں بھی ہوتے ہیں۔ 19، یہ دلیل ہے اس کی قرآن سے۔ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہنا اچھا بھائی آیت نمبر 18 میں جا کے پڑھ لو۔ آیت نمبر 19، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اب سمجھ آئے گی سب کے لیولز الگ الگ کیوں ہیں، ریزن اللہ نے بتایا عمل کی وجہ سے، تاکہ پورا کر دے ان کے اعمال کو اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جس روز کافر لوگ آگ کے سامنے کیے جائیں گے، تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے، ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا چکے ہو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کرتے تھے، اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں آیت نمبر 20 کے بارے میں، کہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ کون سا یوم ہے؟ قیامت کے دن کا ایک اور نام آ گیا، یوم یعرض، یعنی جس روز اعراض کرتے ہیں نا سامنے۔ یہ کفار جو ہیں ان کا مین مسئلہ یہی تھا کہ دوزخ، یعنی قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور جنت دوزخ اور یہ سب ہوگا، یہ اس سب بات سے ان کو پرابلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یعرض، یعنی قیامت کے دن جب کافر جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے ہو۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ آج کے دور میں یہ دین سے دوری کی وجہ سے قرآن کی آیتیں پتہ نہیں ہیں، پوری اس طرح پڑھی نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو یہ جو کفار اتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اتنا ظلم کر رہے ہیں، تو ان کو پکڑ میں کیوں نہیں لیتا؟ اس کا جواب یہ ہے آیت نمبر 20،
ہم نے خود نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، قرآن پاک کی تلاوتیں کر لی، تراویح میں قرآن سن لیا، دورہ قرآن کر لیا، بہت کچھ کر لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے، لیکن پھر بھی دین سے دور ہے، کیونکہ آیتوں کو سمجھا نہیں ہے۔ آیت 20 میں اللہ نے بتایا جس روز کافر لوگ جو ہیں وہ یوم یورزو، یعنی قیامت کے دن آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے۔ یہ ساری لذتیں ہیں جو دنیا میں یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں محنتی یہ لوگ ہیں، میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگ، محنتی یہ لوگ ہیں، صبح 4 بجے 4:30 بجے اٹھتے ہیں، 5 بجے گھر سے نکل کے 6 بجے جاب پہ موجود ہوتے ہیں، کوئی کوئی لوگ اس سے بھی جلدی جاتے ہیں۔ ان کی ایک زیادہ تر لوگوں کی روٹین ہے، میجورٹی کی ایک روٹین ہے، جلدی سونا، جلدی ڈنر کرنا، جلدی صبح اٹھنا، فضل تلاش کرنا، چھٹی والے دن میں اپنی فیملی کے ساتھ کے پلانز کرنا، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے، بیوی کے لیے الگ سے تحفے لانا، الگ سے بیوی کے لیے کچھ کرنا، بچوں کی پڑھائی کے فنڈز میں پیسے، بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے یہ لوگ آپ کو پتہ ہے اپنے بچوں کے پڑھائی کے فنڈز میں پیسے ڈالتے رہتے ہیں اپنے پے چیک سے۔ یعنی ہر چیز میں ایک ترتیب بنا رکھی ہے، ایک روٹین بنا رکھی ہے، ایک سلیقہ بنا کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے رہے ہیں۔ ان کو فرسٹ ورلڈ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو پاور دے دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی محنت کا اور ان کی روٹین کا اور ان کے اسکیجول کا اور ان کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں دے رہے ہیں۔ لیکن ان کی محنت کا صلہ انہیں صرف دنیا میں ہی، دنیا تک ہی محدود ہے، اگرچہ کہ یہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے، تو ان کے سارے قتل و غارت گری اور شراب پینا اور سب معاف ہو جائے گا، نیو بورن بن جائے گی جو نان مسلم ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کی پکڑ نہیں کرتا، پھر یہ کیوں اتنا آگے ہے، وہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی محنت کا صلہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو آپ دیکھیے کتنے زیادہ سلیقہ شعار ہیں بیچارے، کتنا ان کا کام سلیقے کا ہے، یا کتنا ان کی روٹین پرفیکٹ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، سورہ احقاف۔ جس روز کافر لوگ قیامت کے دن آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں مقام نہ دے ان کی محنتوں کا، تو یہ تو انصاف نہ ہوا نا، اس وجہ سے یہ ترقی کر رہے ہیں۔ تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے، ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا چکے ہو، یعنی فائدہ بھی اٹھا لیا، جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، جتنا بے حیائی کرنی تھی کر لی، جتنے عیش کرنے تھے کر لیے۔ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم ناحق، اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں، یہ ریزن جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا اس کو سمجھیے، اس لیے کہ تم ناحق، ناحق، حق کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ آپ کا حق ہے اور آپ رائٹ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ناحق زمین میں تکبر کرتے تھے اور تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ سمجھ آ گیا کہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ دیکھیں فسق، میں نے آپ کو قرآن کا ایک لفظ بتایا تھا فسق، تو یہاں پر کیا ہے؟ تفسقون، یعنی فسق کا پلورل۔ اللہ نے ریزن بتا دیا نا کہ کیوں ان کو دنیا میں عیش ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنے محنتی ہیں، تو یہ ان کے اعمال کا صلہ ان کو دنیا میں ہی مل رہا ہے، اتنے محنتی ہیں، اتنے اسکیجول کے پابند ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کو آرگنائز کر کے چلتے ہیں، بیوی کو، ماں کو، باپ کو۔ میں جب ہاسپٹل میں کبھی کہیں جاؤں اور یا پھر ڈاکٹرز آفس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی 50 سال کا آدمی جو ہے وہ اپنے 80 سال کی ماں کو لے کر آیا ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کو ہیلپ کر رہا ہے، خود مشکل سے گاڑی میں بیٹھ سک رہا ہے مگر
وہ اپنی ماں کو بھی بٹھا رہا ہے، اس کی ویل چیئر بھی رکھ رہا ہے، اس کی واکر بھی رکھ رہا ہے. تو بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا تو دنیا میں تو ملے گا نا، محنت کرنے کا یا صلہ رحمی کرنے کا یا نیک کام کرنے کا. تو نیک کاموں کا سارا بدلہ اور محنت کا سارا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں آیت 20 میں کہ تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے، یعنی دنیا کی زندگی میں نے تمہیں تمہاری سارے اعمال کا بدلہ دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور تم نے اس سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھا لیا. یعنی اگر کسی کو پاور دیا تو اس نے خوب اپنے پاور کا استعمال کیا. کسی کو بیوٹی دی، خوبصورتی دی، اس نے خوب اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا. کسی کو جوانی دی، اس نے خوب اپنی جوانی کا استعمال کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کس کس کو نہیں پتا، سب کو سب پتہ ہے. خوب استعمال کیا، پیسہ دیا، خوب استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے اس کا پورا پورا فائدہ بھی اٹھایا. یعنی فائدہ پورا پورا اٹھانا الاؤ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس بندے کی کو آخرت میں درجہ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ بندہ دنیا میں کچھ غلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اس بندے کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں. آیت نمبر 21، قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے. انہوں نے اپنی قوم سے احقاف کی سرزمین میں ہدایت کی. یہ سورہ کا نام ہے احقاف. تو احقاف کیا ہے؟ آیت نمبر 21 میں ہے، اور یہ ہے ایریا یا جگہ. احقاف کی سرزمین میں ہدایت کی ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے چھڑا دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر واقع کر دو. ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہی ہے، اور میں تم کو وہی پیغام پہنچا رہا ہوں. میں تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں پھنسے ہوئے ہو. پھر جب قوم نے عذاب کو دیکھا بادل کی شکل میں ان وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہا کہ یہ بادل جو ہم پر برسے گا نہیں، لیکن یہ وہ ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے. یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ یہ بادل جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کوئی بارش والے بادل نہیں ہیں، اس سے پانی نہیں برسے گا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے، یہ ایک آندھی آنے والی ہے، دردناک عذاب ہے جس کے لیے تم مجھ سے فرمائش کرتے تھے نا کہ لے آئیں پھر عذاب. 25، یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے. پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے، ہم نے اس کو ایسے مطلب مکانات یا ایسے گھر دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے. ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے تھے. دیکھیں یہ چوتھی پانچویں دفعہ ہے ان تین چیزوں کا ذکر، کان، آنکھ اور دل. ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے تھے چونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو نہ ان کے کان اور آنکھیں اور نہ ان کے دل ان کے ذرا کام آئے، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا. ہم نے تمہارے ارد گرد بستیوں کو ہلاک کر ڈالا. ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں. انہوں نے تو جن کو انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہیں کی، بلکہ وہ سب اس کے سامنے سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہ گھڑی ہوئی بات تھی. جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو متوجہ کیا جو قرآن سننے لگے. اس آیت کو ہائی لائٹ کر کے نوٹ لکھ لیجئے کہ یہاں اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت 29 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو متوجہ کیا
جو قرآن سننے لگے. ورڈ قرآن آیت میں ہے، جن آیت میں ہے. نفرن کا مطلب ہے نفری، نفری کا مطلب ہے زیادہ لوگ، ایک گروپ آف پیپل. بس جب وہ قرآن کے پاس آ پہنچے تو آپس میں کہا خاموش رہو. جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری میں خبر پہنچانے کے لیے واپس گئے. یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کی جو جماعت تھی نا، جو آئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں بتا دیا. آیت نمبر 30. انہوں نے کہا اے میری قوم. اب جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو دکھ دینے والے عذاب سے محفوظ رکھے گا. جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہیں کرے گا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اس کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہوگا. یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں. دونہ ہی اولیاء، ولی کا مطلب ہے دوست، حمایت کرنے والا، فیور کرنے والا، ساتھ دینے والا. اور ولی کا مطلب ہے دوست، اور اس کا پلورل ہے اولیاء. تو آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اس کا اللہ کے سوا کوئی اولیاء ہوگا، کوئی ولی ہوگا. یہ لوگ دلالم مبین میں ہیں، یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں. کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہ ہو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو جماعت جو جن کی تھی، اس لیے میں نے آپ کو جن انڈر لائن کروایا کہ پھر آپ آرام سے اس آیت کو اپنے نوٹس میں لکھ لیجیے گا. آیت 29 کہ یہ دلیل ہے. آیت نمبر 24. جس روز کافر لوگ آگ کے سامنے، اگین یوم یعرض الذین، ابھی پیچھے آیا تھا، سیم آیت آئی ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. یوم، کون سا یوم؟ قیامت کے دن جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا. یہی والی آیت میں نے آپ سے ابھی کہا تھا، سیم which is 20. اور اب سیم آیت آئی ہے، آیت نمبر 24. جس روز یعنی قیامت کے روز کافر لوگ آگ کے سامنے جب حاضر کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق، کیا آپ سمجھ آ گیا؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم حق ہے. حکم ہوگا اب عذاب کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے. اب میں آپ کو جو بتاتی ہوں نا کہ کافر جو ہیں ان کا یہی مسئلہ تھا. لیکن وہ جب قیامت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلام پاک میں کہ جب وہ قیامت کے روز آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو پھر مان لیں گے. ظاہر ہے پھر تو مان ہی جائیں گے نا. آیت نمبر 35. پس اے نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر، فصبر. آیت 35 فصبر، صبر کریں. اور جیسے ہمت والے لوگ، اولو العزم، ہمت والے لوگ، عزم والے لوگ، ہمت والے رسول صبر کرتے رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی صبر کریں اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگیں. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ خیال کریں گے کہ گویا یہ دنیا میں رہے ہی نہیں تھے مگر گھڑی بھر. قرآن کا یہ پیغام پہنچا دینا ہے، بلاغ
یعنی یہ جو پیغام ہے اس کو آپ کا کام ہے پہنچا دینا. وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے. یہاں پر سورہ احقاف ختم ہوئی، اور احقاف جو پیچھے آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب شروع ہو رہی ہے سورہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، وہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اس پر ایمان لائے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا. یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی. جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی. تبعو، پیروی، فالو کیا، حق کو فالو کیا جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ، یعنی ملاقات کرو یا ہو، تو ان کی گردنیں اڑا دو. اب اس آیت کو لے کر کے دیکھیے، مسلمانوں نے یہاں پر، میں ایک سیکنڈ ٹھہر کے آپ کو بتا دوں، آیت نمبر 4 ہے یہ سورہ محمد کی، کہ آیتوں کو اس طرح سے الگ سے توڑ کر اور فتنہ بنانا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ کافروں کی گردنیں اڑا دو. یہ مسلمانوں کو اللہ بتاتا ہے یہ لوگ کیسے ہیں، یہ مسلمان، یہ فتنے والی بات. آیت کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، لیکن بات کچھ اور ہے جو کہاں اور لگائی جا رہی ہے. اب دیکھ لیجیے آیت نمبر 4. جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو. اب یہ جو بیچ کا لفظ ہے، اس کو آپ یہ اس پہ آپ لوگ بریکٹ کر لیجیے. فَإِذَا لَقُوتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. مطلب ایسے نہیں کہ ہاتھ ملاتے وقت اس کو شوٹ کر دو. نہیں بھائی، اگر جنگ ہو جائے، یہاں تک جب تم خوب خون ریزی کر چکو تو مضبوط سے مضبوط باندھ لو، یعنی قیدیوں کو. پھر بعد میں یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر. یہ حکم یہ حکم ہے اللہ کا. اور اگر اللہ چاہتا تو دوسری طرح بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ ایک دوسرے سے تم کو آزمائے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آیت نمبر 4 بہت سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایسا ایسا کرو، سب کچھ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو دوسری طرح بدلہ لے لیتا. کس طرح؟ جیسے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہاں پر اللہ چاہے تو کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی کچھ کر سکے؟ ہم کہتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے یہی باتیں کرتے ہیں نا. یہاں اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اگر اللہ چاہتا تو دوسری طرح بدلہ لے لیتا. اب ریزن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیوں میں ایسا نہیں کرتا کہ اوپر سے فرشتوں کی جماعت بھیجوں، یا میں آندھی چلا دوں، یا میں کوئی عذاب بھیج دوں اور سب کو فنا کر دوں، ختم کر دوں، دفع کر دوں. اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے. لیکن اس نے چاہا، کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا ایک کو دوسرے سے تم کو آزمایا جائے. آیت میں لفظ ہیں وَلَكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یعنی ایک کو دوسرے سے آزمایا جائے. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ جب غزوات ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ابھی بھی جو جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں مومن کا، مسلمان کا، اور مومن کا اور منافق کا فرق پتہ چل جاتا ہے. کافر تو چلو کافر ہی ہے، مگر مومن کا، مسلمان کا اور منافق کا فرق پتہ چل جاتا ہے. کون بیٹھا رہتا ہے، کون بک جاتا ہے جنگوں میں، کون کس کا فیور کرتا ہے، کون کس کا جاسوس بن کے ہماری فوجوں میں ہوتا ہے، کون لڑنے کے لیے آگے نہیں جاتا، دوسروں کو آگے کر دیتا ہے، کس کے دل میں منافقت ہے، کون مومن ہے، کون شہادت لیتا ہے، کون پیسے کو ترجیح نہیں دیتا اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے، کون اپنے سٹیٹس کو ترجیح نہیں دیتا اور آخرت کو. یہ سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر آیت 4 میں. اللہ چاہتا تو دوسری طرح بدلہ لے لیتا، لیکن وَلَكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضٍ، بعض کو بعض پر آزمانے کے لیے میں نے یہ جنگیں ہونے دیں.
تاکہ پتہ چلے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں، فرض کریں آپ کو کوئی پوسٹ پر کوئی ہے مسلمان، اور اس کو 200 ملین 1 ملین جتنا بھی ہے جو بھی ہے، اور وہ پیسے لے لیتا ہے اور خاموش رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، آزمایا گیا نا کہ اس نے آخرت کو چوز کیا یا دنیا کو چوز کیا؟ تو یہ آزمائش کے لیے ہے۔ جو لوگ خرید رہے ہیں، ہاں، جو مسلمانوں کو خرید رہے ہیں یا جنگیں کر رہے ہیں یا شہید کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی کافر، ان سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جو مسلمان بک رہے ہیں ان کے ہاتھوں، ان کو فیور کر رہے ہیں یا صرف خاموش ہیں، اس کا جواب یہ ہے، یہ آیت ہے، آیت 4، کہ اللہ تعالیٰ کتنی بیوٹیفلی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو دوسری طرح بدلہ لے لیتا۔ دوسری طرح کیا مطلب؟ یہی نا، آندھی بھیج دے، پتھر کی بارش کر دے ان کے اوپر، ہوا تیز چلا دے، طوفان آ جائے، آگ لگ جائے، سارے مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، فرشتوں کو بھیج دے آسمان سے۔ دس از دوسری طرح، لیکن اللہ نے چاہا ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی طریقے سے شہید ہو رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے، یا پسے چلے جا رہے ہیں، یا ان کا حق مارا جا رہا ہے، وہ تمام کے تمام ان کے اعمال کوئی ضائع نہیں ہوں گے۔ ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا ان کو پورا پورا بدلہ قیامت کے روز ملے گا۔ آیت نمبر 5، اللہ ان کو اپنے مقصد تک پہنچا دے گا، ان کی حالت درست کر دے گا، ان کو بہشت میں داخل کرے گا جن سے ان کو روشناس کرائے گا۔ مین مقصد ہر بندے کا یہی ہے نا، کہ اسے عظیم جو ہے وہ کامیابی ملے آخرت میں۔ ہر مسلمان چاہے وہ گناہگار ہو یا نہ گناہگار ہو، اس کا مقصد، اس کا گول کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ آخرت میں مجھے جنت الفردوس میں جگہ ملے، جنت ہی مل جائے پاسنگ مارکس سے، یہی گول ہے نا۔ اس گول کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آیت 5 میں، کہ اس کا جو گول ہے اس تک میں پہنچا دوں گا۔ کس کو؟ جن کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کی حالت درست کر دے گا۔ جو بھی ناحق مارے جاتے ہیں یا جن پہ جتنا بھی ظلم کوئی کرتا ہے، لیکن مسلمان دین سے، قرآن پاک سے اتنا دور ہو چکے ہیں، آیتوں سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ صرف ان آیتوں پہ جا کر کے بات کرتے، کیونکہ ان کے کان میں یہ آیتیں ڈالی جاتی ہیں کہ تم قرآن فالو کرتے ہو، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کی گردنیں اڑا دو، اس قرآن کو تم فالو کرتے ہو، ظلم نہیں۔ حالانکہ دس از ناٹ ٹرو۔ پوری آیت 4 ہے، لیکن اس کا پہلا حصہ اتنا سا کر کے تو کوئی آیت کو جھٹلا تو نہیں سکتا، لیکن چونکہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم آیتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہاں اللہ نے یہ ایسا کہا تو کیوں کہا۔ چلو لیٹس اوپن، کہاں سے آیت ڈھونڈیں، کیسے پڑھیں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ دیز آر دا آیتس، کہ پوری آیت کیا ہے یہ دیکھو۔ آیت نمبر 7، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اب سوچئے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے کام کر کے، اللہ کا پیغام پہنچا کے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ ان کے اعمال کیوں ضائع کر دے گا، کیوں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی، یعنی اللہ نے جو قرآن پاک وحی سے اتارا، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو ان کے اعمال برباد کر۔ یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کا انجام کیسا ہوا، کہ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور کافروں کے لیے بھی ایسے معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو مومن ہے، ریزن یہ اس لیے ہے کہ جو مومن ہے اللہ ان کا کارساز ہے، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ آیت نمبر 11 میں آپ یہ دیکھ لیجئے
کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یعنی اللہ جو ہے وہ ان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا اللہ مولا نہیں ہے اور ایمان والوں کا مولا ہے۔ آیت 12، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جن کے نیچے جو لوگ ایمان لائے آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جو کافر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بہت، یہ کیا مطلب ہے جس طرح جانور کھاتے ہیں؟ حالانکہ کافر تو کانٹا چھری اور بڑے نفیس انداز میں کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اور کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ یعنی جانوروں کو بھی آخرت میں کیا ہے؟ ان کو کوئی آخرت کی فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ جن اور انسان سے میں دوزخ کو بھر دوں گا، جن اور انسان، تو جانور اس کا مطلب دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جانوروں کو کھانا کھاتے وقت کوئی دوزخ اور جنت کی فکر نہیں ہوتی، اس طرح یہ کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جانور کی طرح کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے آیت میں لکھا ہوا ہے کما، کما کا مطلب ہے جیسے، تاکلو، تاکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیت 13، بہت سی بستیاں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑھ کر تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا، یعنی مکہ کے لوگوں نے، ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا تھا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا۔ کیا جو شخص اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو اور ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد ان کو اچھے دکھائی دیے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوں؟ وَاتَّبَعُوا، فالو کرنا، احواءہم، خواہشات۔ آیت 15، جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں بہتی ہیں جن میں بدبو نہیں ہوگی، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوتی ہیں، شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ اور یہاں پر یہ کتنی نہریں ہو گئیں اس آیت میں؟ 15، آیت نمبر 15 سورہ محمد، اس میں 4 قسم کی نہریں بیان کی گئی ہیں جو جنت میں ہوں گی۔ ان کے ہر قسم کے میوے ہیں اور اس کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ تو کیا یہ لوگ اس طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ان میں بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہی ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، فالو کرتے ہیں، اَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی۔ جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں ان کو اور اللہ زیادہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتا ہے اور ان کو پرہیزگاری بھی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ہدایت یافتہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ یہ انعام ہے اس کا دنیا میں، اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے اور زیادہ پرہیزگار بناتا ہے۔ اب تو یہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ہی آ جائے، تو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو اس وقت کوئی نصیحت ان کو کہاں نصیب ہوگی۔ بس جان لیجیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگنے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور آپ کا چلنا پھرنا اور ٹھہرنا خوب جانتا ہے اللہ۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آیت نمبر 19 میں
کہ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ ہم لوگ مانگتے ہیں نا، جو دعا مانگتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ یہ ہے۔ آیت 20، مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی سورہ کیوں نازل نہیں ہوئی جہاد کی، لیکن جب کوئی صاف صاف سورہ نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہو تو تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، منافق، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ فرما برداری اور پسندیدہ باتیں اچھی ہیں۔ فرما برداری طاعتم، وقول معروف، اچھی بات۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب جہاد کی بات پختہ ہو جائے، عزم، کوئی حکم، پختہ حکم آ جائے اللہ کا، تو یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منافقوں، اب اللہ تعالیٰ منافقوں سے وہ ہیں خطاب کر رہے ہیں، تم سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافق نہیں کہا ہے آیت نمبر 22 میں، لیکن چونکہ اس سے پہلے ان منافقوں کی بات کی جو جہاد کا حکم آنے پر ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، کیا یہ اللہ جہاد پہ جانا پڑے گا؟ تو کیونکہ دل میں اگر پکا ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے اور دنیا بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے، آیت نمبر 22۔ تو یہ منافق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تو ملک میں خرابی پھیلا دو گے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی توڑ ڈالو گے، رشتوں کو بھی توڑ ڈالو گے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تدبر، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کے پھر گئے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیٹھ پھیر کر پھر گئی، تو شیطان نے ان کو یہ پھرنا اچھا کر کے دکھا دیا اور دور کے وعدے دیے۔ شیطان، آیت 25، آیت 26، یہ اس لیے ہوا، اب ریزن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا اس لیے ہوا ان لوگوں کے ساتھ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں، ان سے انہوں نے کہا بعض باتوں میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتیں کرنے کو۔ تو اس وقت ان کا حال کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال لیں گے تو منہ اور پیٹھ پر مارتے ہوں گے، یعنی فرشتے جب موت کے فرشتے منافقین کے پاس آئیں گے، مقصد یہ ہے یہاں پر آیت 27 میں کہ جب موت کے فرشتے ان کو منافقین کے پاس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کی جان نکالیں گے تو منہ پر اور پیٹھ پر مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ استغفر اللہ، دیکھیں جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے نا تبھی بندے کو پتہ چل جائے گا۔ 28، یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہیں سمجھا، تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ان کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 30، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو آپ کو دکھا بھی دیتے تو آپ ان کو ان کے حلیے سے ہی پہچان لیتے، اور آپ ان کو ان کے طرز گفتگو سے ضرور پہچان لیں گے۔ اللہ تمہارے اعمالوں سے خوب واقف ہے۔ اگر ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کرے اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بتا دیا نا کہ یہ جو لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں اور یہ جو سب کچھ کرنا پڑتا ہے دنیا میں مومنوں کو یا مسلمانوں کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آزمائش۔ آزمائش کیا آزمائش؟ یہ کہ کون بکاؤ ہے،
اور کون بکاؤ نہیں ہے، کون دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور کون آخرت کی۔ تو یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں یہ کہہ دیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ۔ آیت نمبر 32، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہوئی، یہ اللہ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ان کے اعمال کو مٹا دے گا۔ اے مومنو یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر وہ حالت کفر میں مر گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی طرف نہ بلاؤ، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہرگز تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ دیکھیے یہ اتنا بریکٹ لگا لیجیے آیت کو، آیت نمبر 36، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی کھیل تماشا، لعب و لہو پورے قرآن میں بار بار آ رہا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو قرآن کے عربی سے بھی فیملیئر کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں، اور اسی لیے میں بار بار رک کے آپ کو کسی نہ کسی جگہ بتاتی ہوں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی تم کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے جو جہاد ہے اور صبر کرنا ہے، اور یہ سب تمہاری آزمائش ہے۔ اسی طرح آگے بھی کہا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یہاں پر اب آیت میں آپ کو مارک کروا رہی ہوں عربی کے لیے، تاکہ آپ عربی پورے قرآن میں جہاں بھی یہ ورڈز آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، انما بے شک، لعبو و لہو کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بار بار قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، دیکھو صرف ایمان لانا نہیں ہے، آمنو وعملوا الصالحات ہے، اور یہاں پر کیا ہے تومنو، یہ بھی اکیلا نہیں ہے، وتتقو، تقوی اختیار کرو گے، وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، تبخلو، یہ بخل جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے، اور وہ تمہاری ناگواری ظاہر کرے۔ کہ منافقوں کے لیے وہ والی آیتیں ہیں شروع جو ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں، یہ ساری آیتیں ایکچولی اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو، یعنی ایمان والے تھے، اور ان کو دل میں یہ ہوا کہ ہم نہ جائیں، کوئی بہانہ بنا دیں، کیونکہ انہیں ایک تو یہ کہ دنیا میں رہنا، آرام پسندی اور یہ سب پسند تھا، اور کچھ لوگوں کو اپنا مال عزیز تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں تو مال بھی بچ جائے گا، ہم بھی بچ جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا۔ کیوں منافق کہا؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی زندگی آخرت سے زیادہ عزیز، دنیا کا مال آخرت سے زیادہ عزیز، اور سب سے بڑی بات، جو سب سے خطرناک بات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا مال اور اپنا آرام پسند کرنا، ان کے حکم کے مقابلے میں، مطلب ان کے حکم کی خلاف ورزی صرف اس لیے کرنا کہ بہانہ بنا دیں، یہ سارے ان کو منافق کہا گیا ہے، اور یہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساری آیتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں 37 آیت میں کہہ رہے ہیں اور وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تمہارا مال طلب کریں، تمہیں تنگ کریں تو تم بخل کرنے لگو، یعنی جب تمہیں پیسوں کی بات آتی ہے تو تم بخل کرنے لگتا ہے، وہ تمہاری ناگواری ظاہر کرے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں،
اور جو بخل کرتا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا، یہ دیکھیے یہ آیت پہ اب بخل لکھ لیجئے گا. جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بخل کا ورڈ یوز کیا. تم محتاج ہو، اگر تم منہ پھیرو گے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. یہاں پر سورہ محمد ختم ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح. ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے پر چلائے. اللہ تمہاری زبردست مدد کرے. سب سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. یہ فتح مکہ کی بات ہے. پھر اللہ نے ریزن بتایا تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے پر چلائے. آیت نمبر 3. اللہ تمہاری زبردست مدد کرے. وہ اللہ ایسا ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون بخشا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو. آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے. تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے سارے گناہ دور فرما دے گا. یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 5. اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں آ چکی ہیں. صرف میں ایک لمحے کے لیے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں داخل فرمائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے سارے گناہ دور فرما دے گا. تو اب آپ کی سمجھ آ گئی کہ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی دنیا میں گناہ گار ہی تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک تھے، کبھی گناہ ہی نہیں کیا تھا. تو کسی آپ اللہ والے کو یا کسی نیک عورت کو یا نیک آدمی کو دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یار یہ تو یہ گناہ کر رہا ہے، یہ تو یہ گناہ کر رہا ہے، یہ تو یہ گناہ کر رہا ہے. گناہ گار سبھی گناہ گار ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت سے میں آپ کو دلیل پیش کر رہی ہوں. آیت نمبر 5 یہاں سے میں آپ کو دلیل دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا اللہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے سارے گناہ دور فرما دے گا. اس کا مطلب گناہ تھے نا، وہ گناہ گار تھے. اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی، فوزاً عظیمہ. آپ لوگ 80-90% تو اب آیتوں کو خود ہی سمجھنے لگ گئے ہوں گے، I'm sure. آیت نمبر 6. تاکہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک عورتوں، مشرک مردوں کو جو اللہ کے حق میں بدگمانیاں کرتے تھے عذاب دے. اور انہی پر برا وقت آنے والا ہے. ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور انہی کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے اور وہ بری جگہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جگہ بتا دی. اور مومن مرد اور مومن عورتیں دنیا میں ایسے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا ہوں، گناہ کیے ہوں گے لیکن اللہ ان سے گناہوں کو دور فرما دے گا. اور یہ فوز عظیمہ، یہ مومنوں کی شاندار کامیابی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ نے کس کے بارے میں بتایا؟ منافق مرد اور منافق عورت، مشرک مرد اور مشرک عورت. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جو منافق عورت اور منافق مرد ہیں وہ ایکچولی مسلمان ہوں گے، اسی لیے ان کو منافق کہا گیا ہے کہ ایسا ایسا مسلمان جو اللہ کے حق میں بدگمانیاں کرتے تھے. اللہ نے ان کی یہ بھی بتا دی، عذاب دے گا. مشرک مرد اور مشرک عورتیں. آیت 7. آسمان اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. 3 کام. آیت نمبر 9.
تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ کی مدد کرو پہلے آیتوں میں، اور اب سورہ فتح میں کہا کہ اس کی مدد کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی جو لوگ، یہ بیعت ورڈ میں نے آپ کو بتایا نا، بیعت ورڈ جو اتبع، پیروی کرنا، پیروی کرنا ہی بیعت ہے، فالو کرنا ہی بیعت ہے۔ اتبع، تتبع، یہاں پر یبایعونک، اس کا ترجمہ ہے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بیعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے وقت جو عمرہ کرنے گئے تھے اور جو صلح حدیبیہ کے وقت درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے، اس بیعت کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو اس عہد کو توڑے گا، عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اللہ سے کیا ہے تو اللہ جلد اس کو بڑا اجر دے گا۔ یہ اس زمانے سے بیعت چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے جو بیعت کی تھی اس وقت سے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں، یہ آیت نمبر 10، اجرن عظیمہ۔ آیت نمبر 11، پیچھے رہنے والے دیہاتی آپ سے کہیں گے ہم کو ہمارے مال و عیال نے فرصت نہ لینے دی، یعنی جو نہیں جا سکے جہاد پر تو وہ عرابی، عراب، دیہاتی، آپ ہمارے لیے معافی کی دعا کیجئے۔ یہ لوگ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں کون ہوتا ہوں جو اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہوں؟ اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیے، کوئی نفع دینا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ آیت 12، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مومن اپنے گھروں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا گمان ہمیں قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے گمان یہ کیا تھا اپنے دل میں کہ رسول اور مومن اپنے گھروں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کو بھی اچھی لگی تھی اور تم نے برے گمان کیے تھے، تم برباد ہونے والے بن گئے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی۔ تمام آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم والا ہے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ عنقریب کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے ہم کو اجازت دے دیجئے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل ڈالیں، آپ فرما دیجئے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ اللہ نے پہلے اسے یوں ہی فرما دیا ہے، تو وہ کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ خود بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے، عرابی من العراب، جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دیجئے کہ جلد ایک سخت جنگجو قوم سے لڑائی کے لیے تم بلائے جاؤ گے، ان سے تم جنگ کرتے رہو گے یا وہ متی ہو جائیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی بار کیا تھا تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ سورہ فتح چل رہی ہے، اینڈ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ یہ جو پیچھے رہ جانے کے لیے جنہوں نے ایکسکیوزز پیش کیے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے دل کی باتیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ایکچولی یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور جب واپس آ گئے تو مال غنیمت کے لیے کہنے لگے چلیں ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے، یہ ساری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھیج کے بتا دیا کہ یہ ایکچولی انہوں نے بہانے بازیاں کر کے پیچھے رکے ہوئے تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال تھا، اور اب جب آپ لوگ آ گئے ہیں تو اور یہ آپ سے پوچھیں مال غنیمت کے لیے تو آپ ان کو کہہ دیجیے گا نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیجیے گا کہ ایک اور بہت بڑی جنگ کے لیے ہم جانے والے ہیں، اگر تم آؤ گے وہاں پہ آنا چاہو تو آ جاؤ۔ تو یہ اللہ نے ساری آیتیں بھیج کے یہ والی جو سارا ترجمہ ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 17، نہ تو اندھے پر گناہ ہے نہ ہی لنگڑے پر گناہ ہے، یعنی جہاد پہ نہ جا سکے اگر اندھا ہے یا لنگڑا ہے، نہ بیمار پر گناہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو رد گردانی کرے گا یعنی منہ موڑے گا تو اس کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ اللہ نے آیتیں بھیج کے بتا دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو جہاد پر جب جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو نہ جائیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، اور جو ساتھ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور اللہ کی اطاعت جو بھی کرے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو لیے جنت میں اللہ داخل کرے گا، اور جو منہ موڑے گا تو اس کے لیے عذاب دے گا۔ آیت نمبر 18، لقد، میں نے آپ کو قد بتایا تھا، لقد یعنی ڈیفینیٹلی اللہ ان اہل ایمان سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرتی، اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو اس نے ان کو سکون بخشا اور ان کو جلد فتح عطا کی۔ یہ فتح مکہ، اور یہ جو بیعت ہے یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے جس سے اللہ راضی ہوا۔ آیت 19، بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ آیت 20، اللہ نے تم سے بہت سامان غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے جن کو تم لوگے، تو فی الحال تم کو یہ دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ تم کو سیدھی راہ پر چلائے۔ ایک فتح اور بھی جس پر تم قادر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو احاطے میں لیے ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ کسی کو دوست پاتے نہ مددگار۔ آپ لوگ سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں فتح مکہ کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی تھی۔ آیت نمبر 23، اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور آپ اللہ کی عادت بدلتی نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کو آپ آیت کے اندر مارک کر لیجئے، سنت اللہ، اللہ کی سنت، اور اسی سیم آیت میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، تبدیل نہیں ہوتی اللہ کی سنت۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کیونکہ یہ عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ مارک کراتی ہوں، سیم لفظ جو آتے رہتے ہیں اور بتاتی رہتی ہوں۔ آیت نمبر 24، اور وہی ہے جس نے ان کافروں کے ہاتھ آپ سے اور آپ کے ہاتھ ان سے روک دیے عین مکہ میں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں۔ اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، یعنی ان کے روندے جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچتا، تو سب معاملہ طے کر دیا جاتا، اس لیے کہ اللہ داخل کر دے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر یہ ہٹ گئے ہوتے تو جو ان میں کافر تھے ہم ان کو دردناک عذاب دیتے۔ یہ جنگوں کا جو نقشہ ہے جو غزوات میں آپ پڑھ چکے ہیں، کہاں کہاں کب کب منافقوں نے کیا کیا، مومنوں نے کیا کیا۔
کس طریقے سے جنگ کے نقشے بدل دیے گئے۔ آیت نمبر 26، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی، اور مومنوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک۔ آیت 27، بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو بالکل واقعے کے مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال کترواؤ گے، تم کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ ان باتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اس لیے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت کی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 28، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ ہی کا دین جو ہے، جس دین پر آپ ہیں اور جس کتاب کو آپ فالو کرتے ہیں اور جس رسول کی آپ امت ہیں، وہ ہی صحیح ہے۔ اس کا جواب آیت نمبر 28 ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ قرآن سے دلیل آپ یہ لے سکتے ہیں۔ آیت 29، محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ بیوٹیفل۔ اے مخاطب، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھے تو ان کو رکوع، سجدہ اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہوا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی رشتہ دار کی، کسی رشتے کی، فیملی کی کوئی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر، ہر بات پر، ہر حکم پر، ہر طرح سے جانثار صحابہ۔ یہ ان کے لیے آیت ہے، آیت نمبر 29 میں پوری ابھی پڑھ رہی ہوں۔ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو ان کو دیکھے گا، یعنی آپ دیکھیں گے ان کو رکوع، سجدہ اور اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پائیں گے آپ۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہوں گے، موجود ہیں۔ یہی اوصاف تورات اور انجیل میں لکھے گئے ہیں، گویا ایک کھیتی کی مثال ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کاشتکاروں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلے۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، وعد اللہ، اللہ نے، یعنی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ مغفرت اور اجر کا وعدہ فرمایا اللہ نے۔ منہم مغفرت و اجر عظیمہ، اجر عظیم کا وعدہ ہے اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ مغفرت کا مطلب بخشش، تو گناہ گار ہیں جبھی تو بخشش ہوگی۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ حجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اگین
تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے دور سے بولتے ہو اس کے روبرو سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی آواز میں سلام اور مطلب نعت وغیرہ ذرا بڑی آواز میں مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ وہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں۔ آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ لکھا ہوا ہے یہ آیت۔ لا ترفعوا لکھا ہوا ہے یہ آیت، میں نے خود جالیوں پہ لکھی ہوئی دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، بلند نہ کرو اصواتکم تمہاری آوازوں کو، فوق صوت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کیا کرو۔ تو ابھی آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں اور یہ آیت آ گئی ہے تو مجھے لگا کہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں۔ کوئی بھی عمرہ کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ جائے، بہت یہ دیکھیے اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھا اللہ نے ساتھ میں دھمکی بھی دے دی ہے۔ آیت نمبر 3، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، دبی ہوئی آواز میں، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا صلہ ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، یعنی جس طرح عام انسان کو آواز دی جاتی ہے نا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہ دیں اتنی بڑی آواز میں۔ آیت نمبر 5، اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق آدمی، فاسق، فسق، تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اب دیکھیے ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس خبر آئے، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ آدھی بات غلط بات، نیم حکیم خطرہ جان۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاسق، فاسق، اس لیے میں نے آپ کو یہ ہائی لائٹ کرایا کہ آیت میں فاسق، فاسق کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ تو ظاہری بات ہے جب جھوٹا انسان ہے جس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اب میری اتنی زندگی ہے، میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ نہیں نہیں یار، اگر وہ یہ کہہ رہی ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، تو اس پر تو یہ آیت لاگو نہیں کرتی ہے۔ تو سب کو یہ شک میں ڈال دیا، صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک بات سمجھا کے اور طریقے سے ہمیں بتائی ہے، ہم تک جو پہنچی ہے وہ نیم حکیم خطرہ جان، ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہم ہر کسی کی بات کو شک کی نظر سے سنتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اگر کوئی فاسق آدمی، فاسقن بنبائن، نبائن کا مطلب خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ جان لو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، وَاعْلَمُوا، جان لو تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان لیا کریں تو تم مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا، تمہارے دلوں میں اس کو زینت بخشی، کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت کی راہ پر ہیں۔ آیت 7 سورہ حجرات۔ یہاں پر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص مینشن کی ہیں: کفر، فسق اور عصیان، اور اس کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ناپسندیدہ۔
مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ. یہاں کیا لکھا ہے؟ کر رہا. یہ مکروہ سے اللہ نے وہ کر رہا ناپسندیدہ بنا دیا الیکم تم پر، ایمان والوں پر. تین چیزیں: کفر، فسق اور عصیان. فسوق جمع ہے، عصیان گناہ. یہی لوگ ہدایت کی راہ پر ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے. اللہ خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ نے آیت نمبر 8 میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس لیے ہدایت یافتہ ہیں، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے فضل، اور یہ اللہ کی نعمت ہے. فضلا من اللہ و نعمہ، یعنی یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے فضل سے. اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اب اللہ تعالیٰ سچویشن بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے، ان میں صلح کرا دو. اگر ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کریں. پھر اگر وہ رجوع کریں تو ان دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. انصاف سے کام کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. عدل و اقسطوا، انصاف. مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ نے یہاں پر مسلمان بھائی بھائی ہیں نہیں کہا. یہ بات ہم تک پہنچائی گئی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں انما المؤمنون، جو مومن ہیں، اخوتن، آپس میں بھائی بھائی ہیں. اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو. اور چونکہ آپ لوگ پورا قرآن پاک ترجمے سے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے مومن کی ڈیفینیشن آ چکی ہے کہ مومن کون ہے. آیت نمبر 11. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا. ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، سن لیجئے. نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے. یہ لیجئے لوگ، یہ دلیل آ گئی قرآن کی آیت میں. جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے. یہ دلیل آ گئی قرآن میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو آپ یہ آیت نمبر 11 مارک کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں کن چیزوں سے منع فرمایا ہے ایمان والوں کو، وہ یہاں آ گیا. آیت نمبر 12. اے ایمان والوں، بہت گمان کرنے سے بچا کرو. بہت گمان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اوور تھنکنگ. بہت زیادہ سوچ بچار کر کے اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے. بعض گمان گناہ ہے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں تو اکثر ہم کسی کے بارے میں برا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 12 یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ساری ہی آیتیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن 11 12 اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کرے تو یہاں سے شروع کریں. اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی کریکشن کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو یہاں سے شروع کریں. آیت 11 ہو گئی، اب آیت 12. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچا کرو. بعض گمان گناہ ہیں. ایک دوسرے کے بھید کو ٹٹولا نہ کرو. ولا تجسسوا، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرے. کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو. یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تو تم نفرت کرتے ہو. اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا. یہ آ گیا کیا کیا نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر.
آیت نمبر 13، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا بے خبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا کہ میرے نزدیک عزت والا کون ہے۔ وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ کس سے پرہیز کرتا ہو؟ گناہوں سے۔ آیت نمبر 14، یہ دیہاتی کہتے ہیں، قالت العراب، عراب عرابی دیہاتی، کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ چلیے، یہاں یہ دلیل مل گئی کہ اسلام لانا اور ایمان لانا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ واو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام لانا اور ایمان لانا کہ یہ دلیل ہے، یہ والی آیت۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پورے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو، حالانکہ اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جو آیت نمبر 15 ہے وہ حلقہ کی ہے، تو اس لیے اس کو نوٹ کر لیجئے یاسمین۔ سورہ حجرات آیت 15۔ آیت نمبر 17 کا آپ ترجمہ پڑھیں۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پر احسان ڈالتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے ہو۔ I like this آیت۔ آیت نمبر 18، بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں پر سورہ حجرات ختم ہوئی اور سورہ قاف شروع ہو رہی ہے، فیو آیات ہیں۔ سورہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قرآن بزرگی والے کی قسم ہے، یعنی مجید اللہ کا نام ہے، تو قرآن بزرگی والے کی قسم ہے۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آئے، تو کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے بہت دور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کو کھا کھا کر کتنا کم کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس کتابیں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کھا کھا کے کم کر دیتی ہے، مگر ہمارے پاس کتابیں محفوظ ہیں۔ بلکہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب وہ ان کے پاس آتا ہے، تو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر آسمانوں کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، اس کو کیسے مزین کیا، اور اس میں شگاف تک نہیں۔ زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس میں پہاڑ رکھ دیا، اور اس میں طرح طرح کے خوش نما چیزیں اگا دی۔ ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس میں باغ اور کھیتی کا اناج اگایا، کھجور کے درخت اگائے جن کے خوشے تہبتہ ہیں۔ یہ سب روزی ہے بندوں کے لیے، اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح قیامت کے روز سب مردوں کو زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔ اصحاب الراس، کنویں والے۔
اور عاد اور فرعون اور لوط کی قوم، بن کے رہنے والے یعنی اصحاب الایکا، اور طبا کی قوم. غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. وعید جو میں آپ کو پورے قرآن میں کہتی چلی آئی ہوں، یہ قرآن کا لفظ ہے وعید. آیت نمبر 15، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں وہ خیالات جو اس کے دل میں گزرتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. یہ آیت ہے فرشتوں کے بارے میں جو ہمارے کندھوں پر ہیں. آیت نمبر 18، جو کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان یہی حالت ہے جس سے تو بدکتا تھا. دیکھیے موت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا نا، حالانکہ بات کرتے رہنا چاہیے. آیت 20، سور پھونکا جائے گا، وعید کا دن ہے. اگین وعید، ذالک یوم الوعید. میں شروع سے آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ وعید ایک قرآن کا لفظ ہے. آیت نمبر 20، سور پھونکا جائے گا اور یہ وعید کا دن ہے. ہر شخص اس طرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہ. اس دن سے غافل تھا، اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ اٹھا دیا ہے، تو آج تیری نگاہ تیز ہے. اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے. ہر سرکش اور ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو. جو مال میں بخل کرنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا. دیکھیے بخل کرنے والا، ان دو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے بیان فرمایا ہے. یہاں پر آیت 25 میں دو لوگ، منع للخیر اور معتدم مریب. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو. 1 1 2 3 4، چار طرح کے. اس کا ساتھی شیطان کہے گا. اب دیکھیے انسان ہی ہیں اور ان کے ساتھی شیطان کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. سن لیجئے، بہت سمجھنے کی بات ہے. اللہ فرمائے گا ہمارے سامنے جھگڑا نہیں کرو، میں نے تو تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی خبر بھیج دی تھی. آیت 29، ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے. جس روز ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کچھ اور بھی. او مائی گڈنس. آیت 30، اور اب آیت 31، اور بہشت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، مطلق دور نہ ہوگی. یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع ہونے والا اور حفاظت کرنے والا ہو. جو شخص اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا ہے، کہا جائے گا اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ہاں وہاں وہ جو چاہیں گے حاضر ہوگا. ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے. آیت نمبر 36 سورہ قاف، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی ہیں، وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں خوب چلے پھرے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جو قلب رکھتا ہے یا جو کان لگا دیتا ہے متوجہ ہو کر. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا. یہ بات کتنی دفعہ قرآن پاک میں آ گئی، اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی. تو آپ صبر کریں، فصبر، آپ صبر کریں اس پر جو یہ کہتے ہیں،
اور آسمان اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھا کریں۔ رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں اور نمازوں کے بعد بھی۔ سن لو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس روز لوگ اس چیخنے کو ضرور سن لیں گے، وہ نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ یوم الخروج، قیامت کا دن۔ ایک اور نام، آیت نمبر 43، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس روز زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ سب جلد جلد نکل پڑیں گے، اور جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو شخص ہماری وعید سے ڈرے، اس کو آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زاریات۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں، اے مکہ والوں، تم قسم قسم کے خیالات میں مبتلا ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ قیاس آرائیاں کرنے والے مارے جائیں گے جو بے خبری میں بھولے ہوئے پڑیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا؟ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ خوش خوش لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ بلا شبہ اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتے تھے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ سحر کے اوقات میں وہ اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق تھا۔ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، خود تمہارے نفس میں بھی، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواباً سلام کہا۔ وہ لوگ جانے پہچانے نہیں تھے۔ ابراہیم اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے، ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیا۔ کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ابراہیم دل میں ان سے خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دی۔ ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہا میں تو بانجھ ہوں۔ مہمانوں نے کہا آپ کے رب نے یوں ہی کہا ہے، بلا شبہ انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ اللہ بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پر 26 پارہ ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ، یا اللہ، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور